اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں آج اس کا 19واں رکوع شروع کریں گے۔ پچھلے رکوع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا تھا اور مسلمان ایک علیحدہ امت کے طور پر سامنے آ گئے تھے۔ اب ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی اللہ کی طرف سے، اور ان کو پرکھا جائے گا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور واقعی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے ان پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اسی کا تذکرہ اس رکوع میں کی وہ شروع کی چند آیات ہیں ان میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بھی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت آئے گی یا آزمائش آئے گی، تم نے دو چیزیں ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ صبر اور نماز سے تم نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایک یہاں سے عقیدہ لوگ نکال لیتے ہیں کہ یہاں سے غیر اللہ سے مدد ثابت ہو رہی ہے، جو بالکل ایک باطل عقیدہ ہے۔ اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں غیب میں مدد کا ذکر ہے۔ جب آپ کسی کو غیب میں مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ دعا کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ظاہری اسباب میں آپ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو شخص بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، یہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کو جب آپ پکاریں گے تو وہ غیب کی کیٹیگری میں آ جائے گا اور وہ شرک شمار ہوگا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر میں پہلے بھی یہ آیت بیان کر چکا ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی خدا ہیں یہ کام کرنے والے؟ تم بہت کم سوچتے ہو۔ تو صبر اور نماز ایسے اعمال ہیں، ظاہری اسباب ہیں، جن کے ذریعے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہاں اللہ نے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے شہید کر دیے جائیں یا مار دیے جائیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن یہاں پر برزخی زندگی کا معاملہ ہے، وہ برزخی زندگی میں زندہ ہے۔ اللہ یہاں خود فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اس زندگی کا۔ اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، چلے گئے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب بہت اہم آیت آ رہی ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہیں ضرور آزمائیں گے، پھلوں کی قلت سے بھی آزما سکتے ہیں، بھوک سے بھی آزما سکتے ہیں، پیاس سے بھی آزما سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ان سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ صبر کریں گے ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کم دولت دیتا ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کی اولاد کو جلدی اٹھا لیتا ہے دنیا سے، یہ بھی ان کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کہ اس
فیصلے پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کئی لوگوں کے کئی بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، وہ فوری طور پر نقصان میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا ایک ہے ہی آزمائش. دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت جو ہے وہ پرماننٹ جگہ ہے اور اصل رہنے کی جگہ ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی جب کبھی جو ایمان والے ہیں ان پر مصیبت آتی ہے، ان پر ٹرائلز آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی جو لوگ مشکلات پر صبر کریں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں اور نوازشیں بھی ہیں. اب یہ آیات مسلمانوں کو تیار کر رہی ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ قائم کرنا تھا. ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں تمہیں بہت بہت آزمائشیں آئیں گی، مختلف تمہیں ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، تو تم نے ان پر صبر کرنا ہے. جزاک اللہ.